نحنو کا معنی ہے ہم، نحنو کا معنی کیا ہے؟ ہم، ہمارے، اولیاؤکم، ہمارے جو تم اولیاء ہو، ہمارے جتنے دوست ہیں، ہمارے جتنے ولی ہیں، یہ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے جتنے ولی ہیں نا، میں ان کو یہ بشارت دے رہا ہوں، کیا؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے یہ ظاہری زندگی دنیا کی زندگی ہو یا پھر وفی الآخرہ یا آخرت کی زندگی ہو، زندگیاں دو ہیں نا ظاہری طور پر، دنیا کی اور آخرت کی۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا آخرت کی، تو قبر کی زندگی بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ جب مر جائیں گے ہم تو آگے پھر مستقل زندگی شروع ہوگی، قبر میں پھر حشر میں۔ تو آپ کا رب پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ میرے جتنے ولی ہیں، میرے جتنے پیارے ہیں، میرے جتنے مقرب ہیں، میرے جتنے قریبی ہیں، ان کی کیا بات ہے؟ ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے یہ ظاہری زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہو وفی الآخرہ یا پھر آخرت کی زندگی ہو، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے جی میں جو آئے گا اس دنیا میں وفی الآخرہ اور آخرت میں، تمہارے من میں جو آئے گا، انفسکم، جو تمہارے ذہن میں آئے گا، جو تمہارے دل میں آئے گا، جو تمہاری ذہن میں آئے گا، جو تمہارے خیال میں آئے گا، تشتہی انفسکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ دعا مانگیں گے، یہ نہیں فرمایا وہ ہاتھ پھیلائیں گے، یہ نہیں فرمایا وہ دل گرائیں گے، وہ میری بارگاہ میں التجائیں کریں گے، اس آیت میں یہ نہیں فرمایا جا رہا، بلکہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے یار ہیں، اللہ فرما رہا ہے ما تشتہی انفسکم، ان کے دل میں جو آئے گا اللہ فرما رہا ہے وہ ان کو عطا کر دوں گا۔ چاہے اس دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہ میرا تیرا اعلان نہیں ہے، یہ کسی ایم این اے، ایم پی اے، چودھری، وزیر، حضور کا اعلان نہیں، یہ اس کا اعلان ہے جس کے متعلق قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ وہ ہے جس نے ساری زندگی کے لیے، ساری دنیا کے لیے حیات کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہ لینا، جو میرے بن جائیں اس دنیا میں، پھر اس دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، ان کے دل میں جو آئے گا اللہ فرماتا ہے میں وہ ان کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ ہم ایسے نہیں اللہ والوں کے پاس جاتے، شرط یہ ہے کہ اندر صاف ہو، اندر اخلاص ہو، تو یہ سارے جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں یہ ہم پر جب راضی ہو جائیں، یہ ظاہری طور پر دعا دیں یا نہ دیں، یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ان کے دل میں ہمارے لیے بھلائی آ جائے گی تو سمجھ لو کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ جو مہینہ ہے نا، میں قرآن پڑھتا جاؤں ختم نہیں ہو سکتی آیتیں، کیونکہ اللہ والوں کی شان ہی بڑی ہے۔ یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے، اس میں حضور غوث پاک کا بھی مثال ہے، اور ایک اور بہت بڑے ہمارے ہندوستان بر صغیر کے بہت بڑے ولی یہ کامل گزرے ہیں، ان کا بھی اسی مہینے میں مثال ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی محبوب الہی سبحان اللہ، نظام الملت والدین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء،
جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے روحانی بیٹے ہیں، ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے ان کی بات میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کا کیسے بن جاتا ہے، اللہ پھر ان سے کیسے پیار کرتا ہے۔ آپ کے محلے میں آپ کا ایک دشمن تھا، دشمن سمجھتے ہو، ہر وقت آپ کو گالیاں نکالتا رہتا، ہر وقت آپ کے گلے کرتا رہتا، آپ کو نقصان پہنچاتا رہتا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دو مرتبہ اس نے حملہ بھی کیا، یعنی جان کا بھی دشمن تھا، کردار کا بھی دشمن تھا، زندگی کا بھی دشمن تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی نہ اس کو بد دعا دی، ایک مرتبہ بھی نہ اس کو بد دعا دی، نہ کسی مرید کو کہا، نہ کسی درویش کو کہا کہ اس کے لیے کوئی انتظام کرو، بلکہ جب بھی موقع ملتا کہتے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اب کرنی رب کی ہوئی وہ بندہ مر گیا، اعلان ہو گئے کہ فلاں چودھری مر گیا ہے، جو آپ کا دشمن تھا، جانی دشمن تھا۔ نماز جنازہ کا اعلان ہوا تو حضرت نظام الدین نے اعلان فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ جنازہ پڑھائیں گے۔ یہ ہے اللہ والوں کی بات۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، اس نے تو ساری زندگی دشمنی کی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں علی کا لال ہوں، میں زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں، حسنی حسینی سید ہوں، اور سیدات ازلوں سے رحم اور کرم اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ اب جنازہ آپ نے پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ حضرات کی توجہ ہونی چاہیے، جب قبر پر تشریف لے گئے، اس کو قبر میں جب دفن کر دیا گیا، آپ نے جنازہ بھی پڑھایا، جنازے کے بعد دعا بھی مانگی، پھر قبر پر تشریف لے آئے، آپ نے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ جب مٹی اس کی قبر پر پوری ہو گئی، لوگ واپس جانے لگے، اہل محلہ بھی واپس چلے گئے، رشتہ دار بھی واپس چلے گئے، گھر والے بھی واپس چلے گئے، درویشوں کو بھی اشارہ کیا تم بھی جاؤ۔ اب اکیلا نظام اس کی قبر پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی قبر پر بیٹھ کر آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، لیکن میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے رب کی رضا کی خاطر تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ جو کام کیا، ذرا غور فرمانا، اگلا جو کام کیا وہ کیا تھا؟ عرض کی مولا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میرے مالک اب تیری بارگاہ میں ایک التجا تو یہ ہے کہ میری وجہ سے اس کو عذاب نہ دینا، میری وجہ سے اس کو عذاب نہ دینا۔ اور دوسرا اگلا جملہ، عرض کی مولا اس وقت تک میں اس کی قبر سے نہیں اٹھوں گا جب تک میں اس کی قبر کو جنت کا باغ نہیں دیکھ لوں گا۔ اہل اللہ اولیاء اللہ، یہ ہیں وہ لوگ۔ تو پھر ہوا یہ، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ دوستان محترم، یہ ہے اللہ والے۔ پھر حافظ سے آواز آئی، اے نظام الدین، اگر تو میری مخلوق کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے تو پھر زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرے جی میں آتا جائے گا ہم وہ پورا کرتے چلے جائیں گے۔ بادشاہ وقت آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کہنے لگا حضور میں نے آج دیکھا آپ کے دربار میں 5000 بندے نے حاضری دی ہے، 5000 بندہ آپ کے دربار میں آیا، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ ان کا بھی وہی ہے، اللہ ان کا بھی وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ
وہ چلے جاتے ہیں تو میں ہر رات پہلے 1000 مرتبہ زہرا کے بابا پر سلام پڑھتا ہوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیتا ہوں اپنے لیے نہیں، یا اللہ آج صبح سے لے کر شام تک میرے پاس کتنے سائے آئے تھے، تیرے نبی کے غلام آئے تھے، کلمہ پڑھنے والے آئے تھے، تیرے بندے آئے تھے، میرے مالک تو رحمت کا خزانہ ہے، رحمت کا دروازہ کھول۔ وہ جتنے آئے تھے ان سب کی حاجتیں اپنی بارگاہ سے پوری فرما دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے تو کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا، ساری زندگی ہر روز، رمضان شریف تو پورا مہینہ ہے نا روزوں کا، باقی 11 مہینے آپ ہر روز ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، پورا 11 مہینے آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، اور سحری کیا ہوتی؟ 3 یا 5 کھجوریں، ایک گلاس پانی کا، اور پھر افطاری بھی یہ ہوا کرتی تھی، کبھی نمک کے ساتھ، کبھی کھجور کے ساتھ۔ آپ جی بھر کے کھاتے نہیں، لیکن آمینہ کے لال کی امت جو آپ کے دروازے پر آتی تھی، اگر جملہ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، ایک مہینے میں جتنا لنگر تیار ہوتا تھا، اس لنگر میں، صرف لنگر کی بات کر رہا ہوں، اس لنگر میں 100 ٹن نمک استعمال ہوتا تھا۔ اب اندازہ کر لو کہ لنگر کتنا ہوتا تھا، ایک مہینے میں 100 ٹن نمک استعمال ہوتا تھا۔ یہ ہے ان لوگوں کی بات جو اپنی ذات کے لیے نہ تو کچھ مانگتے ہیں، نہ کچھ ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ جب بھی مانگتے ہیں وہ آمینہ کے لال کی امت کے لیے مانگتے ہیں، وہ سرکار کی امت کے لیے طلب کرتے ہیں، وہ سرکار کے غلاموں کے لیے مانگتے ہیں۔ تو اب آمینہ کے لال فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، جب تم نے سب کچھ میری امت کے لیے مانگا ہے تو میں نے سب کچھ تمہارے لیے کر دیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ جب یہ اپنی زندگیاں اس کے نام لگا دیتے ہیں، اس کے نام وقف کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ ساری کائنات ان کے نام لگا دیتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے 3 مقامات سے پڑھا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی زمین کا وارث اپنے ولیوں کو بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی زمین کا وارث بولو نا اپنے ولیوں کو بنا دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو میرے ولی ہیں، میں نے جنت کا وارث ان کو بنا دیا ہے، میں نے جنت کا وارث ان کو بنا دیا ہے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، ان کے دل میں جو آئے گا میں ان کو وہ عطا فرما دوں گا۔ اب ان تینوں باتوں کی تائید کے لیے میرے سامنے 20 حدیثیں گزر رہی ہیں، 20 حدیثیں سیاستہ سے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات آئیں، ان کو پتہ چلے کہ جو ہمارا مذہب ہے اہل سنت کا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جو ہمارا مذہب ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا پیار سے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو دوستان محترم، قرآن سے اپنی وابستگی قائم کرو، قرآن سے نسبت قائم کرو۔ جس بندے کی نسبت قرآن سے ہو جائے وہ اللہ